بسم اللہ الرحمن الرحیم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العلي العظيم۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 7 کے الفاظ کے معنی بیان کیے جا رہے تھے۔ لفظ ضلال اور لفظ اضلال۔ ضلال یعنی راستے سے، سیدھے راستے سے منحرف ہو جانا، اور اضلال یعنی سیدھے راستے سے منحرف کر دینا۔ اور عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں جو اللہ کا گمراہ کر دینے کا لفظ آیا ہے، یضل اللہ، خدا گمراہ کرتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان صاحب اختیار نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنے اختیار سے برے راستے کا انتخاب کرتا ہے، لیکن اس انتخاب کے بعد پھر جو اللہ نے قانون بنا رکھا ہے وہ اس قانون کی زد میں آ جاتا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اس کی طبیعت اسی برے راستے کے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے، اور چونکہ یہ قانون بنانے والی ذات اللہ کی ہے، لہٰذا اس برے راستے سے مانوس ہونا اور اس گمراہی کو خداوند عالم نے اپنی طرف نسبت دی۔ لیکن قرآن کریم نے خود کئی جگہوں پر وضاحت کی کہ یہ اللہ کا گمراہ کرنا کن کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ اس مثال کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے خداوند عالم جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن پھر فوراً وضاحت کی کہ کنہیں گمراہ کرتا ہے۔ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتا اللہ اس کے ذریعے سے سوائے فاسقوں کے، یعنی وہ لوگ کہ جن کی عادت ہے اللہ کی نافرمانیوں کی، فاسق ہیں یعنی اللہ کی لمٹس کو کراس کرتے ہیں، ان کے اندر نہیں رہتے، گناہوں کی عادت ہے انہیں، وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اب اپنے اختیار سے جنہوں نے فسق کا راستہ چنا ہوتا ہے، وہ ان کو قرآن کی آیات اگر سنائی بھی جائیں تو چونکہ وہ اپنی لذتوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے فسق کو چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑنا نہیں چاہتے، لہٰذا بجائے قرآن سے ہدایت لینے کے قرآن مجید کے اندر سے الٹے سیدھے اعتراض نکالتے ہیں، یوں ہوتا، یوں ہو سکتا ہے، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، اور اس طرح ہو جاتا تو کیا ہوتا، اور یہ بات تو صحیح سمجھ نہیں آتی، اور اللہ اس طرح نہیں کرے گا، اس قسم کے اعتراض، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اس طرح کے اعتراضات بنا کر اور تعویلیں بنا کر کہ جو شیطان ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، وہ بجائے قرآن سے ہدایت لینے کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس برے راستے سے ان کی طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، اسی راستے پر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال سورہ غافر کی آیت نمبر 74 میں خداوند عالم نے فرمایا کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافرین کو۔ کافر قرآن کی زبان میں کہتے ہیں جان بوجھ کر انکار کرنے والے کو، حق کو چھپانے والے کو۔ بس اس پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ خداوند عالم گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، اور اس آیت میں فرمایا کہ خداوند عالم کافروں کو، جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مثال سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 27 میں فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، خداوند عالم ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی سبب بتایا جا رہا ہے کہ گمراہی کا سبب فسق ہے، گمراہی کا سبب کفر ہے، گمراہی کا سبب ظلم ہے۔ فسق یعنی اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو کراس کر جانا، کفر جان بوجھ کے حق کا انکار کرنا، جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس کا انکار کرنا، نہ ماننا، ایک گمراہی کا سبب یہ ہے۔ اسی طرح ظلم عدالت کا اپوزٹ ہے، اور اس کا معنی وسیع ہے۔ عدالت یا عدل کہتے ہیں
کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا، کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ دینا، یہ عدل ہے۔ اور اس کا اپوزٹ ظلم، یعنی کسی چیز کو اس کا صحیح مقام نہ دینا، جو اس کا حق بنتا تھا کسی چیز یا کسی شخص کا وہ نہ دینا۔ تو جو لوگ ظالم ہو، یہ ظلم سبب بنتا ہے کہ ان کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی خود چوائس ہوتی ہے ان کی، خود اختیار ہوتا، اپنے اختیار سے ظلم کا راستہ چوز کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ گمراہی ہے۔ یہ خداوند عالم نے قانون بنا رکھا ہے، اسی قانون کی طرف یہ اشارہ ہے، اور یہ بالکل انشاءاللہ ان مثالوں سے اور ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہوگی کہ قرآن میں آپ جہاں بھی دیکھیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس سے قطعاً مراد یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو مجبور کر دیتا ہے اور پھر اس مجبوری پر انہیں انعام دے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور ساری کی ساری یعنی آسمانی کتابوں کا آنا، انبیاء کا آنا، جیسے میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا، بتاتا ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے، ورنہ یہ سارے کا سارا نظام اپنی حیثیت کھو دیتا ہے۔ پھر امتحان لینے کا معنی اصلاً معنی ہی نہیں رہتا کہ جب سب مجبور ہیں تو پھر امتحان کیسا۔ اور اسی اللہ کے گمراہ کرنے کے جو میں نے وضاحت کی ہے، اس میں اس بات کا اضافہ کر لیں کہ جب انسان خود اپنے اختیار سے برا راستہ چنتا ہے اور اس کی طبیعت آہستہ آہستہ مانوس ہوتی جاتی ہے، اور عرض کیا کہ یہ قانون خدا نے بنایا ہے، تو جب اس راستے پہ آگے چلتا جائے تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب اس کے دل کے اندر سے اس کی طبیعت میں سے اچھائی کی طرف جانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس برے راستے کی پیک پہ چلا جاتا ہے، اپنے اختیار سے جاتا ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کے دل پر جیسے قرآن کہتا ہے مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ کیسے لگا دی؟ زبردستی لگا دی؟ نہیں، انہوں نے خود برا راستہ اختیار کیا تھا، اور اس برے راستے پر اتنا زیادہ چلے کہ اللہ کا وہ قانون کہ جس کے مطابق جب انسان برائی میں حد سے گزر جائے تو اس کا دل ڈیڈ ہو جاتا ہے، ہدایت کو قبول کرنے کے اعتبار سے سخت ہو جاتا ہے، صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یہ قانون چونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور انسان اپنے اختیار سے اس قانون کی زد میں آتا ہے، اس بات کو انسان کے اختیار کی طرف نسبت دینا بھی صحیح ہے، اور اس قانون کے خالق اللہ کی طرف نسبت دینا بھی صحیح ہے۔ لہذا قرآن مجید نے اس قانون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔